ایک عالم دین کشفی ان کا نام ہوتا ہے، ان کی بہت مشہور کتاب ہے رجال کشفی، جس سے آج سارے راویوں کے رجال کے معاملات جو طے ہوتے ہیں، ان میں سے بڑی اہم کتاب ہے رجال کشفی۔ یہ صاحبان علم جانتے ہیں حوزہ علمیہ کہ کتنی اہم کتاب کا نام لیا میں نے۔ اس میں انہوں نے امام جواد علیہ السلام کے خط لکھا ہے۔ شخص نے امام جواد علیہ السلام کو خط لکھا اور اپنے باپ کے بارے میں شکایت کی۔ یہ بہت غور سے سنیے گا، میں کہتا ہوں جس نے اپنے باپ کے بارے میں شکایت کی تو امام نے جواب دیا، وہ ہمارے ہر گھر میں بڑا بڑا سا جیسے وہ امام کا جو کلام ہے وہ پرنٹ ہو کر اور ڈیزائن ہو کر لکھا ہونا چاہیے، تاکہ طلاقیں رک سکیں، تاکہ ماں باپ بچوں کے تعلقات اچھے رہ سکیں، تاکہ حقوق الناس کی ادائیگی میں انسان کوتاہی نہ کرے۔ اس نے یہ کہا کہ اے فرزند رسول، میرا باپ تو ناصبی ہے، یہ نہیں کہ غیر شیعہ ہے، بلکہ جو لفظ اگر مجھے استعمال کرنے جو خط کا لفظ ہے خبیث ہو رہی، خبیث ہے، یعنی اس کی رائے خبیث ہے، تو مولا میں کیا کروں، اپنے باپ کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ امام نے 3 جملے لکھے، سبحان اللہ۔ پہلا فرمایا کہ المدارات، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط محمد ابن علی تقی الجواد کی جانب سے اپنے ایک محب کے نام، اور پھر فرمایا کہ المدارات خیر من المکاشفہ۔ مدارات کا مطلب ہوتا ہے کسی طریقے سے ایڈجسٹ کر لینا، کسی طریقے سے گزار لینا معاملے کو۔ المدارات خیر من المکاشفہ۔ امام نے کہا کہ جو مدارات ہے یہ مکاشفہ یعنی جھگڑا کرنے سے بہتر ہے، کسی طریقے سے گزار لیں۔ کس باپ کے لیے؟ مناسب۔ آج آپ سوچیے طلاق کے ریشوز کتنے اوپر ہیں، کیوں ہم امام کی سے ایک بات کو نہیں سمجھتے؟ کیونکہ جوان وہ لڑکا لڑکی، اور اب تو یہ کہ بعد کے معاملات بھی پہنچ، انہیں شاید احساس بھی نہیں ہو پاتا کہ یہ طلاق کتنی بڑی آفت میں جا رہے ہیں۔ بچوں کا کیا ہوگا، ان کی تربیت کا کیا ہوگا، خود انسان کے لیے اپنی سائیکالوجیکل کتنے زیادہ اس کو ایشوز اور پرابلمز ہوں گے، کتنا زیادہ حرام کی طرف جانے کا امکان بڑھ جائے، یہ نہیں سوچتے۔ امام نے کہا المدارات، تمہیں تکلیف ہے لیکن تکلیف میں گزارا کر لینا بہتر ہے اس جھگڑے سے کہ جس میں بعد میں پشیمانی ہوگی۔ میں جانتا ہوں ایسے کئی کیسز کو کہ سیپریشن ہو گیا، ڈائیورس ہو گئی، اب انا بیچ میں آڑے ہے، ورنہ اپنے فیصلے پہ پچھتا رہے۔ جو کچھ ملنا تھا وہ سینٹرل لنک سے مل بھی گیا، وہ ایسٹ ڈویژن بھی ہو گئے، اس وقت تو بڑا غصہ ہوتا ہے انسان کو کہ میں سامنے والے کو کچھ بھی نہیں چھوڑوں گا، وہ فٹ پاتھ پر آج در در کے ٹھوکرے کھائے، وہ ہماری بلا سے۔ لیکن جب یہ ہو گیا، تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن ہوا معاملہ، جو چڑھا رہے تھے چڑھا رہی تھیں، دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں میں، ان کا 2 مہینے بعد آتا پتہ ہی نہیں، وہ تو اپنی زندگی میں مگن ہو، آپ اکیلی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ایک سائیکولوجیکل سہارا دینے والا نہیں۔ جو کمپیشنٹ پارٹنر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شوہر و زوجہ کو بنایا، آپ اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے کہیں سے فنڈز لے آئیں گی لیگل معاملات کو نمٹا کر، بچوں کے لیے باپ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ یا آپ اپنے بچوں کے لیے ماں کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں دونوں طرف سے بات کر رہا ہوں۔ امام جواد علیہ السلام نے کیا کہا؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ المدارات خیر من المکاشفہ، گزارا کر لینا بہتر ہے اس نزاع سے کہ جس میں بعد میں شرمندگی پشیمانی پھیلا۔ دوسرا جانتے ہیں امام نے 3 جملے لکھے تھے خط میں۔ دوسرا جملہ امام نے لکھا، یاد رکھ ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، کہ یقیناً ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ یہ نہ سمجھ کہ ہمیشہ مشکل ہی رہے گی، آسانیاں بھی زندگی کے مزاج ہی نظام اس طرح سے، مشکل بھی ایسا۔ مل کے سلوات بھیجے، نام ہے امام جواد محمد ابن علی تقی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ دنیا کا نظام ہے، یہ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، مشکل بھی ہے آسانی بھی ہے۔ اس کے بعد تیسرا جملہ امام نے لکھا، فاصبر فإن العاقبۃ للمتقین، صبر کر لے اس لیے کہ عاقبت متقین کے لیے۔ امام نے خط لکھا، رجال کشیف میں خط موجود ہے امام نے، آج میں نے اس کو کیوں سنا ہے اس کو؟ اس کے بعد امام نے آخر میں اسے دعا دی کہ ثبتک اللہ علی ولایتہ۔ امام نے کہا کہ اللہ تجھے ثابت قدم رکھے ہم اہل بیت کی ولایت پر۔ یہ دعا دی امام علیہ السلام نے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تجھے ثابت قدم رکھے اہل بیت کی ولایت پر۔ تیرا باپ غیر مذہب پر ہے لیکن اللہ تجھے ثابت قدم رکھے۔ کچھ ہی زمانے بعد اس شخص نے پھر خط لکھا امام کو، اور اس نے کہا کہ مولا آپ کی نصیحت پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب میرا باپ بھی آپ کا محب بن چکا ہے، محب حیدر کرار اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کا یا علی۔ یہ مولا السلام نے کہا نا فصبر، تھوڑا صبر کر، فإن العاقبۃ للمتقین، یقیناً عاقبت جو ہے متقین، تھوڑا صبر کر، مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، صبر کر، تو اللہ تعالیٰ تجھے ثابت قدم رکھے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے انشاءاللہ، اپنے ایمان میں، اپنے عمل میں، اپنے عقیدے میں، اپنے کردار میں، اپنے گفتار میں، اپنی رفتار میں اہل بیت کی ولایت پر ثابت قدم رکھے، ان کی ولایت کے مطابق ہم گفتگو کریں، ان کی ولایت کے مطابق ہماری سماعتیں، ان کی ولایت کے مطابق ہماری بصارتیں ہوں، ان کی ولایت کے مطابق ہماری سوچ، ہمارا دل ہو، منافقت نہ ہو دل میں انشاءاللہ۔